فرد اللہ باور صاحب، ابھی طلعت حسین سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بال جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کورٹ میں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اپنا فارمل ریئیکشن رپورٹ اسٹڈی کرنے کے بعد دے گی. تاہم اب تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں انویسٹیگیشن کمیشن کی چیئرمین کی پریس کانفرنس سے، اس میں تو انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس وقت کی جو حکومت تھی وہ بالکل ذمہ دار تھی. انہوں نے محترمہ کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی. انہوں نے صرف محترمہ کو سیکیورٹی خطرات سے آگاہ کیا لیکن کوئی پلان نہیں بنایا. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی انویسٹیگیشن اس وقت نہیں کی گئی مرکزی سطح پر اور صوبائی سطح پر. اور تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ اس واقعے کے 24 گھنٹے کے بعد مرکزی حکومت کی جو وزارت داخلہ تھی، ان کی جو پریس کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے اس کے قتل کی وجوہات بیان کی، اس سے سبسیکوینٹ انویسٹیگیشنز پریجوڈسڈ ہو گئی. تو یہ تو اب واضح ہو گیا کہ جو ہم پہلے کہتے تھے کہ اس وقت کی حکومت جو تھی وہ ناکام ہو گئی تھی اور یہ ڈیلیبریٹ ناکامی تھی، ہم نے پہلے بھی کہا تھا. ایک دوسری بات جو کمیشن نے بہت بڑی اہم کہی ہے، انہوں نے کہا کہ محترمہ بھٹو کے خاندان کے اوپر جو بعض اوقات یہ افواہیں اڑ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی ثبوت نہیں ملا. تیسری بات جس کا آپ نے طرف اشارہ کیا کہ اب بال پیپلز پارٹی کے کورٹ میں ہے کہ وہ تحقیقات کریں، تو پیپلز پارٹی کی حکومت یہ تحقیقات کر رہی ہیں، تحقیقات کریں گی. اور اگر آپ نے صدر پاکستان کی جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ سے جو خطاب تھا اس کو اگر دیکھا ہو تو اس میں انہوں نے خود اس بات کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ وی آر ناٹ ان مائنڈفل آف دا انویسٹیگیشنز ٹو بی کیریڈ آؤٹ بائی اس. یہ ان کے الفاظ تھے. تو گویا کہ حکومت پاکستان جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ انویسٹیگیشن اس سے غافل نہیں ہے. یہ صدر پاکستان نے خود پارلیمان کے اندر اعلان کیا ہے. تو بال اگر ہمارے کورٹ میں تھا تو اس کا اعتراف کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے صدر پاکستان کے لیول پر کہ ہم اس سے غافل نہیں ہیں. فرد اللہ بابر صاحب، کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اپنا سیکیورٹی نظام ناقص تھا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیکیورٹی کی ذمہ داری جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو حکومت وقت کی تھی اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سیکیورٹی تھی اس کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اور زیادہ بہتر ہو سکتی تھی. لیکن تھرسٹ آف دا رپورٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت کی حکومت ناکام ہو گئی. اس وقت کی حکومت نے تحقیقات نہیں کی اور اس وقت کی حکومت نے ایک ایسا بیان جاری کر دیا کہ اس کے بعد کی جو تحقیقات تھی کا راستہ بند ہو گیا. تو یہ ہے تھرسٹ آف دا رپورٹ. اچھا فرد اللہ بابر صاحب، یہاں پر یہ بتائے گا کہ اس وقت کے پولیس آفیسر سعود عزیز کو کہا جا رہا ہے کہ بیسیکلی انہوں نے جو ہے وہ پوسٹ مارٹم نہیں کرنے دیا، اس کی تفصیلات آگے نہیں بڑھ پائیں. ابھی وہ آپ کی حکومت میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ تو اب تفصیلات کی بات ہے کہ رپورٹ کے اندر کیا ہے. میں نے تو آپ کو جو تھرسٹ آف دا رپورٹ ہے اس کا بتا دیا. جو باضابطہ بیان ہوگا پارٹی کا اور اس کے تمام پہلوؤں کا وہ مناسب وقت پر دے دیا جائے گا. میں آپ کو ایک گیسٹالٹ ریویو دے رہا ہوں جو ابھی پریس کانفرنس دیکھنے کے بعد میں دے سکتا تھا. فرد اللہ بابر صاحب، یہ بتائے گا کہ آگے اب کیا دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے اس حوالے سے کارروائی آگے عمل میں آئے گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ سب کو واضح ہے کہ آگے اب ایک ڈائریکشن کا تعین ہو گیا ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ذمہ داری کیسے تھی، کس کی نہیں تھی. اس کے بعد رپورٹ سب کے سامنے ہے اور ہر شخص اپنی کنکلوژن ڈرا کر سکتا ہے. اس سے زیادہ بات اب میں اس وقت نہیں کر سکوں گا. مزید بات چیت جو ہوگی وہ ڈیٹیل رپورٹ اسٹڈی کرنے کے بعد اور ایک فارمل ریسپانس دینے کے بعد ہی کریں گے. شکریہ جی، تھینک یو. ترجمان فرد اللہ بابر ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے، ان سے گفتگو چل رہی تھی. اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن نے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو قتل کی تحقیقاتی رپورٹ پیش کر دی ہیں. رپورٹ کے مختلف نکات کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں تجزیہ نگار حسن عسکری صاحب. دلاتے ہیں کیا ان اس حوالے سے؟ جی فرمائے گا. جی، اس رپورٹ کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس سے تو کم از کم ایک بات واضح ہے کہ جو شکوک پہلے تھے کہ ان کے سیکیورٹی کے سلسلے میں نیگلیجنس تھی اور جن لوگوں کی ذمہ داری تھی ان کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی، یعنی جن کا تعلق اس وقت کی حکومت سے تھا، اس پہ ذمہ داری بڑے واضح طور پہ ہمیں اس پریس کانفرنس میں نظر آتی ہے کہ انہوں نے یہ سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کی. اور اس سلسلے میں باتیں پہلے بھی کہی گئی ہیں اور بے نظیر بھٹو نے بھی 18 اکتوبر کے واقعے کے حوالے سے حکومت کے نان کوآپریٹو رویے کی بات کی تھی. اب اس رپورٹ میں بھی ایسا لگتا ہے
کہ جو حکومت کی طرف سے نان کوآپریشن تھی وہ بڑی واضح طور پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، اطلاعات کے مطابق جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں مشرف حکومت کو بیسیکلی ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور کہا گیا کہ اس وقت کی حکومت اور حکومت پنجاب اور راولپنڈی انتظامیہ نے بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی یہی چیز زیادہ ہمیں واضح نظر آتی ہے۔ جب رپورٹ کا ٹیکسٹ مل جائے گا تو اس میں ہمیں اس کی ڈیٹیل ملے گی، کیونکہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں جو رپورٹس اخبارات میں اس وقت چھپی تھیں انویسٹیگیٹو رپورٹ، اس میں بھی اسی قسم کی بات کی گئی تھی۔ تو اس لیے اب وہ بات جو اس وقت جو کہنا چاہیے لوگوں نے خود کہی، اب کافی کنفرمڈ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن جب رپورٹ کی تفصیل پڑھیں گے تو پھر اس سے اندازہ ہوگا کہ نیگلیجنس کی نوعیت کس قسم کی تھی، کیا اس نیگلیجنس کی بنیاد پہ کوئی اس زمانے کے جو آفیسرز تھے جن کے ذمہ سیکیورٹی تھی کہ ان کے خلاف کوئی انتظامی کارروائی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک بات جو واضح ہو گئی ہے کہ اس وقت کے حکام کی ایک غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے یہ حادثہ ممکن ہوا۔ بہت شکریہ حسن عسکری صاحب، ہمارے ساتھ اس وقت تجزیہ کار موجود تھے۔ حسن عسکری صاحب وہ اس حوالے سے اقوام متحدہ کے کمیشن نے بے نظیر قتل پر تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی ہے، اس حوالے سے وہ ہم سے اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے۔ رپورٹ میں قتل کی ذمہ داری مشرف حکومت پر عائد کی گئی ہے۔ تحقیقاتی کمیشن نے رپورٹ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کو پیش کی تھی، جس کے بعد سیکرٹری جنرل نے رپورٹ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب حسین ہارون کو پیش کر دی تھی۔ 60 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں قتل کی ذمہ داری مشرف حکومت پر عائد کی گئی ہے اور راولپنڈی انتظامیہ اور پنجاب حکومت پر بھی قتل کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مشرف حکومت نے بے نظیر بھٹو کی حفاظت کے مناسب اقدامات نہیں کیے۔ 15 نکاتی رپورٹ میں اس وقت پنجاب کی صوبائی حکومت اور راولپنڈی انتظامیہ کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گن شاٹ کی کوئی شواہد نہیں ملے۔ اقوام متحدہ کے کمیشن نے رپورٹ کی تحقیقات سے میڈیا کو آگاہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس وقت کے راولپنڈی کے سٹی پولیس آفیسر سعود عزیز نے بے نظیر بھٹو کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا اور یہ عمل اعلیٰ حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں کیا گیا۔ کمیشن نے بتایا کہ 28 دسمبر کو اس وقت وزارت داخلہ کے بریگیڈیئر چیمہ نے بغیر تحقیقات کے بے نظیر بھٹو کے قتل کا الزام بیت اللہ محسود پر عائد کر دیا، جس کی وجہ سے درست سمت میں تحقیقات نہیں ہو سکیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی صحیح فراہم نہیں کی گئی۔ یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے بے نظیر بھٹو کو القاعدہ، طالبان اور جہادی عناصر سے خطرات تھے، یہ بھی رپورٹ میں بتایا گیا۔ ایک نقطہ یہ بھی تھا، دھمکیوں کے باوجود فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات نہیں کیے گئے۔